اب بات کرتے ہیں نماز تراویح۔ نماز تراویح سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تراویح کو چھوڑنے والا گنہگار ہے کہ نہیں؟ تو جواب ہے، تراویح کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے۔ تراویح کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مولویوں نے بہت سارا کچھ اسلام اور دین کے نام پر پھیلایا ہوا ہے، پر اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دین کو کبھی نہ سمجھا نہ سیکھا۔ جو پچھلے دادا پرداداؤں سے چلتا آ رہا ہے وہی معاملات اب تک چل رہے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ تراویح کو پڑھنا سنت ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایز اے بحیثیت مسلمان ایک عاشق رسول کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ تراویح کو چھوڑے، لیکن اگر وہ تراویح کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ رمضان کے قیام سے کیا مراد ہے، اور وہ تمام نمازیں جو عشاء کے بعد پڑھی جائیں فجر سے پہلے تک، کیا قیام اللیل کہلاتی ہیں؟ جی ہاں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں انہیں قیام اللیل کہتے ہیں۔ اب ان کو 3 حصوں میں اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر وہ نماز اول وقت پہ پڑھ لی جائے تو کہلاتی ہے تراویح۔ کسی اور حصے میں پڑھ لیں، یعنی کہ درمیان کے کسی حصے میں پڑھ لیں تو قیام اللیل، اور آخری وقت میں یا آخری حصے میں پڑھیں گے تو کہلاتی ہے تہجد۔ اتنا میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا، قیام اللیل آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ قیام اللیل کے کیا معنی ہیں، کیا ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کیا وہ کہلاتے ہیں، ان کا پڑھنا گناہ ہے، ثواب ہے، چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے اگلے حصے میں آپ سے ہم اور رمضان کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔